وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی قالوا حرقوه وانصروه آلہتکم ان کنتم فاعلین. خدا کے بارگاہ میں سب سے پہلے میں کل رات میں جو اعمال گزرے ہیں خدا ہم سب کے اعمال کو انشاءاللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے اصلاح کا ایک نیا در اس ایام شبہ قدر کے ذریعے سے گشودہ فرمائے. یہ واقعاً یہ راتیں کم نصیب ہوتی ہیں، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں، تقدیر والوں کو یہ قدر ملتی ہے. زیادہ تر ان راتوں میں جو اور 2 رات باقی ہیں اس میں دعا کریں، اللہ سے بات کریں. جو دعائیں وارد ہیں اس کے موانی سے آشنائی ہوں، مانے جانے آخر کیا دعا کر رہے ہیں ہم. جب تک معنی معلوم نہیں رہے گا تو فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ رات چھوٹی ہوتی ہے. اگر شب قدر مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے وقت تو صبح میں جلد ختم بھی ہو جاتی ہے اور یوں رات گزر جاتی ہے. شب قدر کی قدر کریں، استغفار کریں، رابطہ مضبوط کریں اللہ سے، امام زمانہ سے رابطہ مضبوط کریں اور اعمال ختم ہونے کے بعد مایوس نہ ہوں. اس لیے کہ مایوسی بڑا گناہ ہے. شیطان مایوسی ڈالتا ہے، شاید تیرے اعمال قبول نہیں، تو نے کیا کیا تھا، کنسنٹریشن ہی نہیں تھا تیرا عمل میں، دوسری جگہ پھر رہا تھا تیرا ذہن. یہ مایوس مت ہو. خدا رحم الراحمین ہے، خدا قبول کرنے والا ہے. انشاءاللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کرے گا کیونکہ خدا جو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں ان کی عبادتیں قبول کرتا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت ابراہیم کی زندگانی تاریخ بشریت کے لیے کافی مقدس زندگانی ہے کہ جس کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کر برابر لے کر جا سکتا ہے. انسان دنیا حاصل کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دین کو پیچھے کر دے. دین رکھو، اپنا دنیا حاصل کرو. یاد رکھو خداوند متعال اسباب فراہم کرتا ہے. روایت میں بھی ہے جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے، جو شخص اپنی آخرت بناتا ہے، دنیا میں
دنیا ذلیلانہ اس کے پاس آتی ہے، ذلیل ہو کر آتی ہے دنیا۔ بہت زیادہ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے آخرت کے خاطر بے اہمیت دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوا چلوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہمت دینے والا۔ قرآن جو ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، قرآن ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ لکھا ہوا رہتا ہے، آیتیں بلیک، لیکن جس کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ قرآن بھی اس کے لیے نورانی ہو جاتا ہے، نورانی آیتیں اس کے سامنے چھلکتی ہیں، نور پاشی کرتی ہیں اس کے لیے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ خدا کے مخصوص بندوں سے ہوتا ہے، اور یہ مخصوص بندے ضروری نہیں کہ صرف اہل علم میں سے ہوں، جن کے سر پر امامہ ہو، ابا ہو، خبا ہو، نماز پڑھانے والے ہوں، ویسا کچھ نہیں۔ خدا اس نور کو جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے، قرآن کے نور، بشرطی کہ قرآن کا مدافع رہے، ڈیفینڈ کرنے والا ہو، اسلام سے ڈیفینڈ کرنے والا، قرآن سے ڈیفینڈ کرنے والا۔ جب تک مدافع نہیں رہیں گا اللہ نہیں دیتا، پھر ویسے ہی بلیک اینڈ وائٹ ہی پڑھنا پڑتا ہے ہمارے کو۔ خدا وہ نور جو دلوں میں ڈالتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ نور اندر کا اندر رہ جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں نہیں رہتا وہ نور۔ اسی طریقے سے ایک شخص ایران میں گزرا ہے، کاظم کربلائی نام کا، کاظم کربلائی جس کے بارے میں مشہور ہے، آج کے جو مراجع تقلید ہیں وہ بھی ان کو آزما چکے ہیں۔ کاظم کربلائی ان پڑھ شخصیت تھی، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ معمولاً لوگ تھوڑا بہت لکھنا جان لیتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھنا جان لیتے ہیں، لیکن کاظم کربلائی نہیں جانتے تھے، یعنی نادان تھے، ان پڑھ تھے۔ یہ کسی دوسرے کے باغ میں کام کرتے تھے، فارم میں کھیتی باڑی کرتے تھے، سروس دیتے تھے، نوکر تھے، کسان تھے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ باغ کا مالک زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، شاید جا کر اتمام حجت کیا، جب دیکھا کہ اتمام حجت نہیں سنا، مالک نے فوراً باغ چھوڑ دیا، جبکہ ڈیلی ویجز کے اوپر یہ کماتے تھے، بیوی بچوں کو کھلاتے تھے۔ ڈیلی ویجز یعنی مزدور۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے چوراہے ہیں جہاں پر صبح میں مزدور پائے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو ہائر کیا جاتا ہے، لے جائے جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بلڈنگ کا کام کرواتے ہیں یا کوئی اور کام کرواتے ہیں، شام میں 150 روپیہ 200 روپیہ دے کر چلا دیتے ہیں ڈیلی ویجز کے اوپر۔ وہ شام میں جاتا ہے، کھانا خریدتا ہے یا گھر میں بنواتا ہے کھانا، اس پیسوں کے ذریعے سے کھاتے ہیں بیوی بچے۔ یہ اس طریقے سے تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ مالک، ان کا باغ کا مالک زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہا نہیں معلوم کہاں جاؤں گا۔ تمہیں پیسہ کون دے گا کھانے کے لیے؟ نہیں معلوم، جو ساری دنیا کو کھلاتا ہے وہی دے گا مجھے بھی۔ باہر گئے، جانے کے بعد بیابان سے لکڑیوں کو چنتے تھے اور لے جا کر اپنے شہر میں بیچتے تھے۔ لوگ لکڑیاں یہ دور کی طرح نہیں ہے، گیس آ گیا، پائپ لائن گیس ہے آج، یا یوں کا یا سلنڈر ہے اور ہر چیز ہے، روشنائی کے لیے آپ کے پاس لائٹس ہیں، سب چیزیں۔ وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا، لکڑیاں، گرم کرنے کے لیے بھی لکڑیاں چاہتے تھے، پکانے کے لیے بھی لکڑیاں، آتش، آگ کو روشن کرنے، سب لکڑیاں سے ہوتا تھا، لکڑیاں بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ تھک گئے تھے، اپنے گاؤں کے امامزادے کے گیٹ کے پاس بیٹھ گئے
امام زادے وہ قبریں جہاں پر اماموں کی اولادیں دفن ہیں، بہت ہیں، ایران میں ہیں، بہت ہیں، ایران، عراق، سیریا میں بھی ملیں گے آپ کو، بہت ہیں۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں کوئی نہیں تھا، خلوت، تھوڑی دیر میں 3 سید آئے، خوبصورت نورانی چہرے والے، اندر آنے لگے، سلام کیا کاظم کربلائی کو، سلام سید کاظم، نام کیسے معلوم ہوا ان کو؟ انہوں نے سلام کا جواب دیا، ہیبت میں آ گئی چہرے دیکھ کر کہ یہ تو یہاں کے نہیں لگ رہے ہیں، کسی اور جگہ کے ہیں لوگ، ہیبت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا سید کاظم کیا ہمیں تم زیارت کرواؤ گے؟ انہوں نے کہا چلیں بسم اللہ۔ اندر گئے، جانے کے بعد زیارت ہو رہی تھی، ایک سید کاظم کے سامنے آگے آ کر کہنے لگے جو دیوار کے اوپر کتیبہ ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن کی آیتیں، یہ دیوار کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھو۔ سید کاظم شرمانے لگے، کہنے لگے آغا جان میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے نہیں آتا پڑھنا، ایک لفظ نہیں آتا مجھے، ایک لفظ بھی نہیں آتا پڑھنے کے لیے۔ دوسرے سید آگے بڑھے، ان کے کاندھوں کے اوپر فشار دیا، کہا کہ سید کاظم پڑھو، پڑھ سکتے ہو۔ یہ پریشر اور یہ سین دیکھ کر سید کاظم بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو وہ سادات نہیں تھے وہاں پر۔ اب جب ہوش میں آ کر اٹھ کر جانا چاہ رہے تھے، دیوار پر نگاہ پڑی، اور جیسے ہی وہ آیتوں کے اوپر نگاہ پڑی، اب ان کی زبان وہ آیتیں پڑھ رہی تھی، سید کاظم آیتیں پڑھ رہے تھے۔ خدا نے کیسا علم دیا، ایک بار سید کاظم نے وہاں پر خدا کے خلاف جو حکم چل رہا تھا، باغبان یعنی باغ کا مالک جو زکوٰۃ نہیں دیا، اسے بائیکاٹ کر دیا، اسے چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ نے بڑی نعمت دے دی، اللہ نے بڑی نعمت دے۔ قرآن ظاہراً ہم جو دیکھتے ہیں یہاں پر، قرآن 30 پارے ہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس تک، یعنی ایک سارا قرآن۔ لیکن یہ قرآن نور جب بن جاتا ہے دل کے اندر، یہی 30 پارے اسے نہ جانے کیا کیا دکھا دیتے۔ نور اس کو کہتے ہیں، نور، بشرطی کہ ہم ہانسٹ رہیں اللہ کے ساتھ۔ جہاں پر اگر کوئی غلط کام دیکھا ہے، فوراً آگے بڑھ کر امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ ہانسٹ جب رہیں گے ہم اللہ کے ساتھ، خدا نور کو دل میں ڈال دیتا ہے، جس کے دل میں چاہے ڈالتا ہے اللہ نور۔ یہ ہوتا ہے قرآن کے برکات۔ ایک یعنی اس آدمی کا امتحان لیا گیا تھا باقاعدہ، سید کاظم کربلائی کا، کہ پڑھو پڑھو پڑھو۔ ایک کتاب دے دیا جاتا تھا جس کے اندر اعراب نہیں ہوتے تھے، عربی کتاب ہوتی تھی، اس کے اندر آیتیں بھی ہوتی تھیں، نون آیتیں بھی ہوتی تھیں، تو یہ انگلی رکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ آیت ہے، آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں ختم ہوتی ہے۔ اتنا علم ان کے پاس تھا۔ خدا مدد کرتا ہے، کب مدد کرتا ہے خدا؟ جس وقت اللہ کی راہ میں انسان نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں انسان اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اللہ نے مدد کی۔ جس وقت یہ سلسلہ ہو گیا وہاں پر، حضرت ابراہیم نے بتوں کے خلاف ایک نہضت ٹھہرا دی، اور سارے کے سارے بت پرست آ گئے حضرت ابراہیم کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایسے ایسے دلیلیں دی جس کے اندر بت پرست خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون،
اس کے بعد شرم سے ان کے سر نیچے ہو گئے، ایک شرم آ گئی۔ جب انسلٹ ہو جاتی ہے، سامنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، شرم آ جاتی۔ یہ عقل مند کی نشانی ہے یہ، ورنہ جاہل انسان ریٹیلیٹ کرتا ہے، واپس جواب دیتا ہے، جاہلانہ جواب دیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس شرم ہوتی ہے وہ تھوڑا سمجھ جاتا ہے، اشارے سمجھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ شرم سے جھکا ہوا تھا سر ان لوگوں کا۔ کہنے لگے ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، یعنی ایک اچھے انداز میں یہ لوگ ابراہیم کو منانا چاہتے ہیں، یہ بت بولتے نہیں ہیں، اس لیے اصرار نہیں کرو، بت ہیں یہ، پتھر ہے یہ کیا بولیں گے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ صرف یہ لوگ مان تو گئے لیکن عمل نہیں کرتے یہ لوگ۔ اس کے بعد فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67، فرمایا اوفن لکم، وائی ہو تم پر، افسوس ہو تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر، اتنے دلیلوں کے باوجود بھی تم اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کس کی عبادت کر رہے ہو، جو ویلیوز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ، پھر کہا حضرت ابراہیم نے کہ تم ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ فائدہ ان کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے، کیوں کرتے ہو؟ ختم ہو گیا کوٹ، حضرت ابراہیم کا ٹرائل ختم ہو گیا، سزا اعلان ہو گئی حضرت ابراہیم کی۔ سزا کیا ہے؟ سزا یہ اعلان ہوئی کہ حضرت ابراہیم کو موت کی سزا دے دی جائے۔ جیسے ہی موت کی سزا اعلان ہوئی، اب یہ نوعیت موت دیکھی جاتی ہے، نوعیت موت، موت ایک بار آتی ہے، لیکن کبھی موت خطرناک ہوتی ہے، کبھی موت آسان ہوتی ہے، کبھی موت اچھی ہوتی ہے، کبھی موت دوسروں کے لیے عبرت ہوتی ہے، ڈیپینڈز ہے۔ اچھی موت آپ جانتے ہیں، انسان سوتا سوتا مر گیا، کوئی زحمت نہیں، اچھی موت۔ شہد والی موت یعنی شہادت کی موت، داعش آ کر گلا کاٹتے ہیں، تھوڑی ایک سیکنڈ کے اندر جو گلا کٹنے لگتا ہے، دم نکلتا ہے اس کا، سیکنڈ وہ اپنے آپ کو ابو عبداللہ کی گود میں پاتا ہے۔ شیرین ترین موت، خوبصورت ترین موت۔ بعض موت خطرناک موت، غلط طریقے سے اسکوٹر چلایا، بائک چلایا، ہائی وے پر بڑی گاڑی، لوری یا نہ جانے ہیوی وہیکل نے مار دیا، کچل کر چلے گئے، خطرناک ترین موت۔ یہ موت اگر شوہر کی بیوی دیکھے گی یا بچے دیکھیں گے باپ کے، یہ لوگ کراہت کریں گے تھوڑی دیر، یعنی وہ موت جسے اہل و عیال کو کراہت، وہ موت خطرناک موت، گندی موت۔ بدترین موت بے ایمان والی موت، بے ایمان والی موت، ضمیر فروشی والی موت، ایمان بیچا، موت آ گئی، بدترین موت۔ شداد نے جنت بنایا، جنت میں قدم رکھنا چاہتا تھا، موت آ گئی، بدترین موت، بے ایمانی والی موت، بے ایمانی والی موت۔ کربلا کے اندر لوگ آئے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، سامنے یہ سوچ کر آئے کہ امام حسین کو قتل کریں گے ہم اور ابن زیاد اور یزید کی طرف سے انعام لیں گے، لیکن اسی کربلا میں امام حسین کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، بے ایمان کی موت، اس لیے کہ جو چیز چاہ رہا تھا وہ نہیں ملا، موت آ گئی اس کو، بدترین موت۔ عبرتناک ترین موت کہ ایسا مارنا دوسرے خوف کا، عبرت والی موت، پھانسی کی سزا، عبرت والی موت۔
جو اسلامک ریپبلک کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہے، زنا کی سزا، قتل کی سزا، دیگر سزاؤں کی جو موتیں ہوتی ہیں وہ عبرتناک موت ہوتی ہے تاکہ دوسرے دیکھ کر ڈریں۔ ایران میں چوراہے پر لا کر پھانسی دیتے ہیں، گراؤنڈ میں لا کر پھانسی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کے لیے عبرت، تاکہ دوسرا شخص سنبھل جائے، گناہ نہ کرے، توبہ کرے۔ عبرتناک موت۔ کفار بابل نے اپنے کورٹ میں حضرت ابراہیم کو ڈیتھ سینٹنس سنانے کے بعد یہ طے پایا گیا کہ ان کو کیسی موت دی جائے۔ کئی قسم کی موت ہے، تلوار سے اٹھا کر گلا مار دیا موت، گولی مار دی موت، ایک کیپسول میں رکھ دیا دم گھٹ کر موت۔ کیسی موت دی جائے؟ اس نتیجے پر پہنچے کفار بابل، حضرت ابراہیم کو دردناک موت دیا جائے، جلایا جائے۔ جلانے کے لیے ہیزم جمع کیا جائے، لکڑیوں کا ڈھیر، شہر میں نہیں بیابان میں بہت زیادہ ڈھیر۔ سورہ انبیاء میں 68 آیت نمبر خدا کہتا ہے قالو، جیسے ہی موت ڈیسائیڈ ہو گئی، حکم ہو گیا، ان لوگوں نے کہا، سرغنوں نے یعنی ان کے جوری نے، ان کے معبدوں کے پوجاریوں نے کہا، ان کے معبدوں کے بڑوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ لوگوں کو جمع کیا شہر کے اندر اور سارے لوگوں کو کہنے لگے اگر تم بتوں کے حق میں کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کے، اپنے معبودوں کے حق میں کچھ کرنا چاہتے ہو، حرقوہ، لکڑیوں کو جمع کرو، ہیزم جمع کرو، لکڑیاں لاؤ، جمع کرو شہر کے باہر، جو جس قسم جتنی تعداد چاہے لاؤ۔ ایک ابراہیم کو جمع کرنے کے لیے ایک عظیم ڈھیر ہو گیا تھا لکڑیوں کا۔ لوگ نیت کرتے تھے اگر میری یہ بت کے سامنے میری حاجت پوری ہو گئی تو میں یہ لکڑیوں کا بنڈل ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گا یا دوں گی۔ لوگ نیت کرتے تھے، نذر کرتے تھے جا کر بتوں کے سامنے، اگر میرے بچے کو تو اولاد دے گا میں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گی۔ کوئی جا کر نیت کرتی تھی اگر میرا یہ کام ہو گیا اتنا سارا تیل میں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گی، لکڑیوں میں ڈالنے کے۔ ہیزم قالو حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ اور کچھ کرنا چاہتے ہو، مدد کرنا چاہتے ہو، وانصروا، اگر تم بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو، ان کنتم فاعلین، چلو لگ جاؤ کام میں اپنے۔ لکڑیاں جمع ہونے لگی، ایک گاؤں سے زیادہ لکڑیاں کا ایک شہر بس گیا تھا۔ اب ابراہیم کو کیسے کریں؟ یا اندر باندھ کر لیا کر رکھ کر آ جائیں، اس کے بعد آگ ایسا لگائیں کہ آگ لگتی ہوئی چلی جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آگ کو لگایا گیا، آگ کو تپایا گیا، آگ بڑی، اتنا بڑی، اتنا اس کے شعلے سنگین اور حرارت افزون تھے کہ کلومیٹروں تک پرندوں نے اپنا راستہ موڑ لیا۔ اتنی زیادہ حرارت تھی آگ میں، اتنی زیادہ تیز آگ تھی، کلومیٹروں تک پرندوں نے راستہ موڑ دیا۔ ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے؟ منجنیق کے ذریعے سے، منجنیق لایا جائے، منجنیق لایا گیا۔ منجنیق یہ زمانے میں آپ دیکھیں گے ٹینکس ہیں، کوئی اگر کسی ملک کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، آج میزائل ہے، ٹینک ہے، ٹینک کے اندر گولوں کو سجایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، گولے مارتے ہیں جگہ۔ وہ زمانے میں ٹینکس نہیں تھے، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے غلیل،
گلیل میں پتھر رکھ کر مارتے ہیں، کبھی پرندوں کو مارتے ہیں، زیادہ تر بچوں کو دیکھیں خرید کے لا لیتے ہیں، لا کر مارتے ہیں، پرندوں پر مارتے ہیں، درختوں پر مارتے ہیں گلیل۔ یہ ایک وہ گلیل تھا جو فکس تھا، گاڑیوں میں فکس تھا، یعنی پہیوں پر۔ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی اس پہ بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے اور تیز مارے جاتے تھے، سامنے جا کر دشمن کے اوپر گرتے، دشمن ایک ضعیف ہو جاتا تھا۔ اس گلیل کے اندر، اس منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم کو رکھا گیا اور تیزی سے چھوڑا گیا۔ حضرت ابراہیم تیزی کے ساتھ آگ کی طرف جانے لگے۔ آسمان کے مخلوقات نگران ہوئے، کنسرن ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سیدھا حضرت جبرائیل آ گئے، ابراہیم سے کہنے لگے اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کریں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ بہرحال جس سے بھی حاجت ہے آپ اس سے بیان کریں، اللہ سے، یعنی اللہ سے بیان کریں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خدا تو میرے حال کو جانتا ہے، یہ کتنے سیکنڈز کا ہوں گا، یہ منجنیق سے نکل کر آگ کے دل میں جانے تک کتنے سیکنڈز، ایک آدھا منٹ، اتنا طولانی راستے سے بھیجا گیا تھا، آدھا منٹ۔ ابراہیم ہوا میں ہے، آگ اور منجنیق سے بیچ میں، راز و نیاز ہو رہی ہے اللہ کے درمیان۔ اللہ کو بہت پسند آیا ابراہیم کا یہ سٹینڈ، اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فوراً آیت نازل کی، انبیاء 69، یہ لائن سے پورے آیت ہیں سورہ انبیاء میں، 54 سے لے کر آگے تقریباً 40 آیتیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، خدا کہنے لگا اے آگ جو جلائی گئی ہے ابراہیم کو جلانے کے لیے، کونی بردم و سلام، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر، ابراہیم کو نہ جلا۔ ابراہیم جا کر آگ میں بیٹھ گئے، سجدے میں چلے گئے، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، سب جشن منائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سارے کے سارے لوگ خوش ہیں، ابراہیم جل چکے، عید منائی جا رہی ہے، رقص ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، شعراء یعنی گلوکار گانے گا رہے ہیں۔ نمرود خوش ہے کہ اس کے سامنے کا جو آبسٹیکل جسے کہا جاتا ہے، رکاوٹ تھی، وہ ہٹ گئی، اب کوئی نمرود کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ یہ خوشیاں منائی جا رہے تھے۔ انشاءاللہ بقیہ کل بیان کریں گے اس کے بعد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سارے مومنین و مومنات کو ایصال فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔